بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام. 6 اگست 1945 جاپان کے شہر ہیروشیما میں گرمیوں کا موسم تھا اور منڈے کی صبح 8 بجے کے قریب لوگ اپنے گھروں سے اپنے کاموں کے لیے نکل چکے تھے اور بچے اپنے اسکول کی طرف جا چکے تھے اور ان کا پہلا ہی پیریڈ سٹارٹ ہو چکا تھا. ٹھیک 8:15 پر کچھ لوگوں نے آسمان میں ایک امریکی بوئنگ B-29 طیارہ گزرتے ہوئے دیکھا جس سے ایک چھوٹی سی چیز زمین کی طرف گر رہی تھی. لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی چیز ایک ایٹم بم ہو سکتی ہے، کیونکہ آج سے پہلے نہ تو کسی نے ایٹم بم کے بارے میں سنا ہوا تھا اور نہ کسی جنگ میں ایٹم بم کا استعمال ہوا تھا. ایگزیکٹلی 43 سیکنڈز ہوا میں گزارنے کے بعد اس چیز نے جب زمین کو ہٹ کیا 44 سیکنڈ پہ، تو پلک جھپکتے ہی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. زمین پر ٹمپریچر 4000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا تھا، جس نے پلک جھپکتے ہی 80,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں لے لی. یہ سب سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آخر کیوں ہیروشیما اور ناگاساکی پر یہ بامز گرائے گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایگزیکٹلی ان ریزنز کے بارے میں جن کی وجہ سے ہیروشیما اور ناگاساکی پر یہ بامز گرائے گئے. Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. کہانی کی شروعات ورلڈ وار 2 سے ہوتی ہے جب ہٹلر نے 1939 میں پولینڈ کو انویٹ کیا، جس کے بعد بہت سارے ممالک نے اس جنگ میں شرکت کی اور یہ جنگ 2 بڑی سپر پاورز کے درمیان لڑی گئی، جن میں ایک طرف جرمنی، جاپان اور اٹلی شامل تھی جن کو ایکسس پاور بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف گریٹ برٹین، سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹ شامل تھی جن کو الائڈ پاورز بھی کہا جاتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ نے سٹارٹ میں کہا ہوا تھا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں کرے گی، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے خراب ایکسپیرینس کے بعد انہوں نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ چاہے ایشیا میں جو بھی ہو یا یورپ میں جو بھی ہو وہ کسی بھی جنگ میں شامل نہیں ہوگی. لیکن 7 دسمبر 1941 کو جب جاپان نے امریکہ کے پرل ہاربر بیس پر اٹیک کیا تو امریکہ نے جاپان کے خلاف ایک فل فلیج وار ڈکلیئر کر دی تھی. آج سے پہلے جب ہم ورلڈ وار 2 کے بارے میں بات کرتے تھے تو ہم سب سے زیادہ فوکس ہٹلر پر اور جرمنی پر کرتے تھے، ہم جاپان کے بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں کرتے تھے. لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایگزیکٹلی وہ ریزنز جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایگزیکٹلی جاپان کا ورلڈ وار 2 میں کیا رول رہا تھا اور وہ کون کون سی وجوہات تھی کہ ان کو ورلڈ وار 2 جوائن کرنا پڑا. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ارلی 90s میں دوسرے یورپی ممالک کی طرح جاپان میں بھی امپیریلزم اپنی پیک پہ تھا. جس طرح دوسری یورپی ممالک دوسرے چھوٹے ملکوں کو کولونائز کرتے تھے، ان کی لینڈ کو اور ان کی ریسورسز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے، دا سیم وے جاپان بھی یہی سوچتا تھا. جاپان کہتا کچھ اور تھا. جاپان کہتا تھا کہ ہم ایک گریٹر ایشیا بنائیں گے، ایک یونائٹڈ ایشیا بنائیں گے جس سے بہت سارے ایشیائی ممالک کو فائدہ ہوگا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ اصل میں چاہ یہ رہے تھے کہ جن کنٹریز کو وہ کولونائز کریں گے ان کی لینڈ کو اور ان کی ریسورسز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، جس طرح سے دوسرے کولونائزرز کرتے ہیں. تو اسی تناظر میں سب سے پہلے انہوں نے ویتنام اور کمبوڈیا پر جب حملہ کیا، اور وہ جو علاقے تھے وہ فرینچ امپائر کے انڈر تھے، تو جب انہوں نے ویتنام اور کمبوڈیا پہ 1940 میں جب حملہ کیا تو اس پوائنٹ سے ہی وہ ورلڈ وار 2 میں شریک ہو گئے. امریکہ نے جب دیکھا کہ ایشیا میں تو جاپان چھوٹے چھوٹے ممالک کو کولونائز کر رہا ہے اور یورپ میں جو ہے وہ ہٹلر کر رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو تھوڑا پریشرائز کیا جائے. انہوں نے سوچا کہ ہم اس میں فل اسکیل وار تو ان کے خلاف کر نہیں سکتے، تو ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان پہ اکنامک سینکشنز لگا دیتے ہیں. تو جاپان پہ انہوں نے سب سے پہلے جو اکنامک سینکشن لگایا، انہوں نے ایکسپورٹ بند کر دی جاپان کو کاپر کی، آئرن کی اور اسٹیل کی. جب یہ ایکسپورٹ انہیں بند کر دی تو ان کا خیال تھا کہ جاپان اس سے پریشرائز ہوگا اور وہ اپنے اقدامات سے پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن جاپان نے اس چیز کو بالکل ہی اگنور کر دیا اور اپنے مشن کی طرف وہ آگے بڑھنے لگا، جس کے رسپانس میں امریکہ نے پھر ان پہ جو تیل کی جو سپلائی تھی ان پہ وہ بند کر دی تھی. اور وہ جاپان کے لیے ایک بہت ہی بڑا دھچکا تھا، کیونکہ جاپان 80% اپنے تیل کی ڈپینڈنسی ان کی جو تھی وہ امریکہ پہ تھی. اور جب امریکہ نے تیل کی سپلائی بند کر دی اور ساتھ میں انہوں نے 2 شرط رکھے کہ ہم 2 شرطوں پہ تیل کی سپلائی کو بحال کریں گے. سب سے پہلا ان کا جو شرط تھا کہ جن علاقوں پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور جرمنی اور اٹلی کے ساتھ اپنا الائنس توڑ دیں. اگر جاپان یہ کر دیتا تو ان کا گریٹر ایشیا کا جو خواب تھا، ان کا جو گول تھا، وہ کیسے پورا ہوتا. تو انہوں نے امریکہ کو کہا کہ آپ بھاڑ میں جاؤ، ہم اپنے لیے ایک الٹرنیٹو ڈھونڈ لیں گے. انہوں نے جب دیکھا کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے بہت سارے علاقوں میں آئل کے بہت زیادہ ریزروز ہیں،
تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان علاقوں پہ جو ہے وہ حملہ کریں گے، ان کو کالونائز کریں گے اور وہاں کے ریسورسز کو کنٹرول کر کے اپنی تیل کی جو ضروریات ہیں وہاں سے پوری کریں گے اور امریکہ پہ اپنی ڈپینڈنسی ختم کر دیں گے۔ دوسری طرف جب یہ امریکہ جو ملیشیا اور انڈونیشیا پر یہ حملہ کریں گے تو یہ تو امریکہ کے ایلائز ہیں، اور جب یہ امریکہ کے ایلائز پر حملہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ ان پر حملہ کر دے۔ انہوں نے یہ سوچا اگر ابھی یہ حملہ نہ بھی کرے تو اگر ہم فلپینز پر جب حملہ کریں گے، اور فلپینز جو کہ امریکہ کی کالونی تھی، جو کہ امریکہ کی ایک ٹیریٹری تھی، تو پھر تو امریکہ 100% ہی ہم پر حملہ کر دے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ فلپینز کے بغیر تو ہمارا گریٹر ایشیا کا جو پلان ہے وہ سکسیڈ ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پلان کیا کہ کیوں نہ امریکہ کو کمزور کیا جائے، کہ امریکہ اس کا بھی نہ رہے کہ وہ پھر ہم پہ حملہ کرے۔ تو انہوں نے ایک سرپرائز اٹیک امریکہ پہ پلان کیا۔ 7 دسمبر 1941 کو انہوں نے پرل ہاربر بیس پہ امریکہ کے پرل ہاربر بیس پہ انہوں نے اٹیک کیا، جس میں جاپان کی 350 جہازوں نے 2 گھنٹے کے اندر ہی امریکہ کے 19 بحری جہازوں کو، 188 ایئر کرافٹس کو اور 2000 سے زیادہ امریکہ کے جو جوان تھے ان کو مار گرایا ہوا تھا، جس کے بعد امریکہ نے جاپان کے خلاف ایک فل فلیج وار ڈکلیئر کر دی تھی۔ جاپان یہ سوچ رہا تھا کہ امریکہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم کسی کے خلاف جنگ کرنے کی صورت میں نہیں ہے اور ہم کسی کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے خلاف جو ہے فل فلیج وار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن امریکہ جیسا بڑا ملک، اگر آپ اس کے ملک کے اندر ایک بیس پہ اتنا بڑا حملہ کرو گے اور آپ پھر آگے ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہ آپ پہ حملہ نہ کرے، ایسا پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو امریکہ نے ایک فل فلیج وار ڈکلیئر کی اور امریکہ نے ایک آپریشن پلان کیا کہ آپریشن ڈاؤن فال کے نام سے، کہ وہ فل سکیل انویژن کریں گے جاپان میں۔ جاپان میں انویژن کرنے سے پہلے انہوں نے جاپان کے ایک آئیلینڈ پہ حملہ کیا اوکیناوا کے نام سے، لیکن اس حملے نے امریکہ کو سرپرائز کر دیا تھا، کیونکہ جاپان کے ہر ایک بندہ آخری دم تک وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہا تھا۔ امریکہ کے سوچ رہا تھا کہ وہ ایزیلی یہ جنگ جیت لیں گے اس آئیلینڈ پہ، لیکن آخر میں امریکہ نے یہ جنگ جیت بھی لی، لیکن بہت زیادہ مشکلوں کے بعد 12,000 امریکہ نے اپنے فوجی اس میں مروائے، 50,000 سے زیادہ ان کے انجرڈ ہو گئے۔ یہ سننے کے بعد امریکہ کے جو صدر تھے اور ان کے جو آرمی چیف تھے، ان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اسی طرح سے جنگ لڑیں گے جاپان کے خلاف اور ان کے امپرر کو اگر ہم نیچے گرائیں گے تو اس میں تو کئی سال لگ جائیں گے، اور اگر ہم ان کو گرا بھی لیں تو کس کاسٹ پر، یعنی اگر ہم ان کو شکست دے دیں اور اپنے 1 لاکھ یا 2 لاکھ فوجی مروا لیں تو یہ تو کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ تو انہوں نے یہ جو آپریشن ڈاؤن فال تھا انہوں نے اس کو کینسل کر دیا اور یہ سارے مل کر بیٹھ گئے کوئی دوسرا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے۔ اسی دوران ان کو ایک سیکرٹ کے بارے میں پتہ چلا، جو کہ امریکہ میں کچھ سائنسدان ایک ایٹامک بم پر جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے تھے، اور کچھ ہی دیر بعد جب ان کو پتہ چلا کہ وہ ٹیسٹ کامیاب ہو گئے ہیں تو ان کے صدر نے کہا کہ ہمیں ایک الٹرنیٹو مل گیا ہے۔ انہوں نے چائنا کے ساتھ اور گریٹ برٹن کے ساتھ مل بیٹھ کے انہوں نے جاپان کو ایک وارننگ جاری کی کہ آپ انکنڈیشنل سرنڈر کر دیں، اگر آپ انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کریں گے تو ہم آپ پہ فل سکیل انویژن کریں گے اور آپ اٹر ڈسٹرکشن فیس کریں گے۔ لیکن ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ پہ ہم ایٹامک بم گرائیں گے۔ شاید ایسا پاسبل تھا کہ اگر ان کو کہا جاتا کہ آپ پہ ایٹم بم گرایا جائے گا اور آپ کے ہاں اتنی ڈسٹرکشن ہوگی تو یہ پاسبل تھا کہ وہ سرنڈر کر دیتے، لیکن اگر آپ ان کو بتانے سے پہلے آپ انکنڈیشنل سرنڈر ڈیمانڈ کرو گے تو ایسا کیسے پاسبل ہوگا کہ وہ سرنڈر کریں گے۔ اس کے بعد 6 اگست 1945 کو ایک ہیروشیما کے اوپر ایک جہاز گزرتا ہے جس سے وہ ایک لٹل بوائے کے نام سے ایک ایٹم بم گراتے ہیں۔ ایٹم بم جب زمین کو ٹچ کرتا ہے تو سب سے پہلے بہت زیادہ روشنی پھیل جاتی ہے، جس سے لوگوں کو ایک ٹیمپرری بلائنڈنس ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد بہت تیز آواز آ جاتی ہے جس سے لوگوں کے کانوں کے جو پردے ہیں وہ پڑ جاتے ہیں، اور ہوا کا اتنا بڑا زیادہ جھونکا آتا ہے اور بہت زیادہ 4000 ڈگری سیلسیس تک ٹمپریچر پہنچ چکا تھا، جس سے جو قریبی جو بم کے قریبی علاقے ہیں اس سے جو انسان تھے وہ ویپرائز ہو گئے بہت زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے۔ اور آپ یہ پکچرز میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ لوگوں کے سائے وہاں پہ موجود ہیں لیکن لوگ موجود نہیں، اتنی جلدی وہ ویپرائز ہو گئے کیونکہ ان کے سائے وہاں پہ باقی رہ گئے اور ان کے جو شریر تھے، ان کے جو جسم تھے وہ وہاں پہ نہیں رہے۔ اس کے بعد جب امپرر کو پتہ چلا جاپان کے تو انہوں نے کوئی بھی میٹنگ نہیں بلائی، انہوں نے کہا کہ خیر ایک ہی شہر ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ اس کے بعد 9 اگست 1949 کو امریکہ ناگاساکی پہ ایک بم گراتا ہے، جو کہ ہیروشیما پہ انہوں نے بم گرایا ہوتا ہے اس سے وہ بڑا بم ہوتا ہے۔
لیکن وہاں پہ اتنی زیادہ ڈسٹرکشن نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ کافی زیادہ ڈسٹرکشن کر لیتا ہے۔ 6.5 کلومیٹرز تک اس کی ڈسٹرکشن پھیل جاتی ہے، اور ان 2 بومبنگز میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اور جن میں 95% سویلینز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو جیپنیز امپرر ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک کونسل بٹھا لیتے ہیں، اور وہ کونسل فیصلہ کرتا ہے کہ آیا ہم نے سرنڈر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو 3 بندے کہتے ہیں کہ ہاں سرنڈر کرنا چاہیے ہمیں، اور 3 بندے کہتے ہیں کہ ہمیں سرنڈر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ معاملہ امپرر کے پاس چلا جاتا ہے، اور امپرر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں ہم سرنڈر کریں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، ان کے پاس ایٹامک بم کا کوئی الٹرنیٹو ہوتا نہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سرنڈر نہ کریں تو ایک کے بعد دوسرا شہر، تیسرا شہر ہمارا اس طرح سے برباد ہوتا چلا جائے گا۔ بالآخر وہ سرنڈر کرتے ہیں، اور 15 اگست 1945 کو یہ ورلڈ وار 2 ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں آپ کو یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا امریکہ کے لیے یہ ایٹم بم گرانا جسٹیفائڈ تھا؟ کیا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یعنی 95% سویلینز اس میں مارے گئے، ان بیچاروں کا اس میں کیا قصور تھا؟ 5% اس میں ملٹری کے جو پرسنز تھے وہ مارے گئے، جو اصل میں دوسرے ممالک کے خلاف لڑتے ہیں۔ 95% سویلینز، یعنی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں کس طرح سے وہ لوگ برباد ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی جو سکن تھی وہ ان کے جسم پر نہیں تھی، بہت سارے لوگوں کی۔ جب وہ ان کی کہانی ہم سنتے ہیں تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ان کی دردناک کہانی ہے، اور وہاں پہ کیا کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتائیں کامنٹ سیکشن میں کہ کیا امریکہ کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔